بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، آج ہم حضرت رقیہ کی زندگی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حضرت رقیہ حضرت زینب سے 3 سال چھوٹی تھی اور یہ بھی حضرت ختیجہ کی اولاد میں سے تھی۔ یہ نبوت سے 7 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ یہ حضرت ختیجہ کے ساتھ ہی ایمان لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے سے کرا دیا تھا۔ رستگی نہیں کی گئی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ توحید کی دعوت دینے لگے تو لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور رسول ہونے کا بتایا تو کفر اور شرک کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا تو لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ان ظلم و ستم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کا بھی ہاتھ تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت برے الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو اللہ نے قرآن میں ایک سورہ نازل کی، جس سورہ کا نام ابو لہب رکھا گیا، سورۃ اللہب رکھا گیا، جس میں ابو لہب کے متعلق بدعا ہے۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ اس کے متعلق قرآن میں سورہ اتری ہے تو اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی جائے۔ اگر تم نے طلاق نہ دی تو میں تم کو نہیں بلاؤں گا اور نہ ہی تم سے کسی قسم کا تعلق رکھوں گا جب تک تم طلاق نہ دے دو۔ ابو لہب کے بیٹوں نے باپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی اور یہ رشتہ اسلام اور کفر کی دشمنی کی بنا پر ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے کے ناطے تکلیف دی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی گئی تو اتنی دیر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کرا دیا۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے۔ یہ ایک بہت بڑا عظیم شرف تھا۔ یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، اس وجہ سے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو حبشہ کی طرف جانے کا حکم دیا تو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں میں سے حضرت عثمان اور رقیہ بھی شامل تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حبشہ کا بادشاہ بہت نیک اور کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اور یہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوگا اور لوگ وہاں امن و امان سے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر چند مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا اور یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی۔ قرآن میں بھی اس ہجرت کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جو ہجرت کریں گے ان کے لیے آخرت میں بہت عظیم اجر ہوگا۔
اس ہجرت میں حضرت عثمان اور ان کی بیوی حضرت رقیہ بھی ساتھ تھی۔ ہجرت کا یہ پہلا قافلہ نبوت کے 5 سال کے بعد حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان ہجرت کرنے والوں کی خیریت ایک مدت تک معلوم نہ ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے سے پریشان تھے۔ اس دوران ایک عورت حبشہ سے مکہ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی خیریت دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ سب خیریت سے ہیں، اور حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کو میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ حضرت عثمان نے اپنی سواری پر حضرت رقیہ کو بٹھا کر کہیں جا رہے تھے۔ ان کا حال معلوم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ سے کہا، اے اللہ تو ان کا حامی و ناصر ہو۔ حضرت عثمان حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ ان مہاجرین سے ایک مدت گزرنے کے بعد مکہ کا رخ کیا۔ جب یہ مہاجر مکہ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے ہیں، تو پھر حضرت عثمان نے یہ فیصلہ کیا کہ مکہ میں رہنے کی بجائے تمام قافلہ مدینہ کی طرف رخصت کرے گا۔ اس طرح یہ مہاجر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور حضرت عثمان کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ ہجرت کی۔ حضرت عثمان کے ہاں اس دوران حبشہ میں حضرت عثمان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اسی نام کی نسبت سے حضرت عثمان نے اپنا لقب ابو عبداللہ رکھا۔ حضرت عثمان کے بیٹے عبداللہ جب 6 سال کے ہوئے تو ان کی آنکھ میں مرغے نے چونچ مار دی، جو زخم ٹھیک نہ ہو سکا، اور عبداللہ اسی حالت میں انتقال فرما گئے۔ اللہ نے ان کے بعد حضرت رقیہ کے ہاں کوئی اولاد نہ دی۔ جب عبداللہ فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے اور عبداللہ کو گود میں اٹھایا اور آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور اس کو قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھی جس کا نام عیش تھا، وہ گھریلو کام کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے کے طور پر وہ حضرت رقیہ کو دے دی۔ ایک دفعہ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شہد سے ایک کھانا تیار کیا، اور وہ کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس روز آپ سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے، لیکن جب وہ ہدیہ دیا گیا تو آپ وہاں موجود نہ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو گھر پر کھانا دیکھا تو فرمایا، یہ ہدیہ کس نے دیا ہے؟ تو سلمہ نے فرمایا، یہ کھانا حضرت عثمان کے گھر سے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر حضرت عثمان کے لیے دعا کی، اے اللہ، عثمان تجھے راضی کرنا چاہتا ہے اور تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ 2 ہجری کو غزوہ بدر شروع ہوئی۔ ان دنوں حضرت رقیہ بہت زیادہ بیمار تھی۔ صحابہ کرام غزوہ بدر کی تیاری شروع کر دی، لیکن حضرت عثمان نے بھی تیاری ساتھ میں شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو منع فرما دیا، اس وجہ سے آپ مدینہ میں ہی رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ رقیہ کی تمداری کریں، اور اپنے خادم اسامہ بن زید کو بھی ان کے ہاں ٹھہرا دیا۔
حضرت عثمان غزوہ میں شریک تو نہ ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شوق دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ لڑائی میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو لڑائی میں شامل ہونے والوں کے برابر اجر ملے گا اور آپ کو مال غنیمت سے بھی حصہ دیا جائے گا۔ حضرت رقیہ کی تماداری کو جہاد کا برابر درجہ دیا گیا اور یہ شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کو ہی نصیب ہوا۔ غزوہ بدر 2 ہجری رمضان مبارک میں پیش آیا۔ جب فتح کی خوشخبری لے کر حضرت زید بن حارثہ مدینہ پہنچے تو اس وقت حضرت عثمان حضرت رقیہ کی وفات کے بعد انہیں دفن کیا جا رہا تھا۔ چند دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ سیدھے ان کی قبر پر گئے اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ غزوہ بدر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں بھی شرکت نہ کر سکے اور حضرت رقیہ تقریباً 21 سال کی عمر میں وفات پائی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔